اچھا ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ناظرین آئل بہت کھاتے ہیں، کھانوں میں، سالن میں اتنا کوئی آئل ہوتا ہے کہ پراٹھے بنا بنا کے جو ہے نا ہم لوگ صبح صبح کھا رہے ہوتے ہیں. آئل اگر اوپر تہرتا ہوا نظر نہ آئے نا تھوڑا سا تری کے طور پہ، تو تب تک ہمیں ذائقہ نہیں آتا، کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں تھوڑی سی تری ہوگی تو پھر آئے ہائے لقمہ لگا کے کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا. اب ایسے آپ دیکھیں اگر کہ جو 20-25-30 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو پہلے دیسی گھی بہت استعمال کیا جاتا تھا. اس وقت بڑا یہ بھی ہوا کہ دیسی گھی جو ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ جو ہے بناسپتی گھی کی طرف آ جائیں، پھر آپ جو ہے نا آئل کی طرف آ جائیں جو کنولا آئل ہے، سورج مکھی کا آئل ہو گیا. اب ہم سب کو اس طرف آپ کو پتہ ہے ایسے پاسا لگا دیا گیا. اب سننے میں واپس یہ آ رہا ہے وہ جو دیسی گھی اسی چھوڑیا سی نا تے او دے پاسے لگ جاؤ. یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہم نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے یا پھر کیا چیز ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ. اس کے لیے زبردست گیسٹ میں نے آج بلائی ہیں. پروفیسر رحینہ احمد میرے ساتھ مدعو ہیں، ماہر غذائیت ہیں، کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے اور ان کا وقت ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ان سے سارے سوال کریں گے، ہو سکا تو آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. یہ ریل آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سیو کر لیجئے کیونکہ روز ہانڈی آپ نے اسی تیل میں پکانی ہے. پکانی کس میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یو آر ویری بزی اور آپ نے آج ہمیں اپنے اسپیشل ٹائم میں سے جو ہے نا یہ کوالٹی ٹائم دے دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. اچھا تو مجھے بتائیے کہ یہ تیل تو ہوتے فیٹس ہیں نا، تو یہ فیٹس ہمیں کیوں ضروری ہے روزمرہ کی ڈائٹ میں؟ وائی یو ہیو ٹو ٹیک دس؟ Yes, Fiza, thank you for calling me today to discuss this very important topic. So جہاں تک تعلق ہے بیلنس ڈائٹ کا، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس میں کہ ہم پروٹین، فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے. تو اس میں فیٹ کا کمپوننٹ جو ہے وہ بھی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ امپورٹنٹ یعنی کمپوننٹ ہے بیلنسڈ غذا کا. اب سوال یہ آتا ہے کہ جی یہ فیٹ ہم کھاتے کیوں ہیں اور ہم اس کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنی باڈی کمپوزیشن کو دیکھیں تو ہمارے جسم کے اوپر جو ساری اسکن ہے اور امپورٹنٹ آرگنز جو ہیں، ہارمونس اینڈ ایوری تھنگ، اور جو ہمارے میٹابولک پروسیسز چل رہے ہیں وہ سب کے سب کسی انرجی کے محتاج ہیں اور اس محتاج وہ جس انرجی کی ہیں وہ فیٹس ہیں. اب اگر ہم یہ فیٹ اپنی ڈائٹ میں نہیں لیں گے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ تمام جو پروسیسز ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. اب سوال دوسرا اٹھتا ہے کہ یہ فیٹ ہماری جسم کے اندر کام کس طرح کر رہی ہے اور کون سی فیٹ ہے جو اچھی ہے اور کون سی فیٹ ہے جو بری ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح ایک عام انسان کی زبان میں بات کی جائے، جب ہم کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. تو یہ کولیسٹرول بڑھ جانا، اور ظاہر ہے کولیسٹرول کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں جو ہمارے خون کے اندر موجود ہیں اور یہ پیرامیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے پیرامیٹرز اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے ایل ڈی ایل فیٹ جسے کہا جاتا ہے، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، وہ فیٹ ہے جو ہمیں مضر صحت کہلاتی ہے ہماری ڈاکٹری زبان میں. اور ایک ہے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جسے ایچ ڈی ایل کہا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں وہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہے اور اسے کہیں آپ اچھا کولیسٹرول. اب یہ اچھا کولیسٹرول اور برا کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے؟ یہ تمام جو ہے آتا ہے ہماری غذا سے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک نارمل انسان کو اس کی ڈائٹ کے اندر 20 to 30% جو ڈائٹ کی کمپوزیشن ہے اس میں فیٹ ہونی چاہیے. اب وہ فیٹ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی ہونی چاہیے. جو لیٹسٹ ریکمنڈیشنز ہیں جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائنس ہیں اور ڈائٹری گائیڈ لائنس ہیں، اس میں یہ اب کہا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا کوانٹٹی آف دا فیٹ، اٹ از دا کوالٹی آف دا فیٹ یو ٹیک. 20-30% نہیں ہے، نہیں 20-30% ہے، لیکن اگین وہ کس کوالٹی کی ہے، یس اٹ از. اب آپ سمجھیے کہ اب آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کا تو کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. اب وہ کولیسٹرول بڑھا ہوا جو ہے عام انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے وہ اس کے دل کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ یہی جو کولیسٹرول جو لے رہے ہیں وہ ڈائٹ میں وہ آپ کی شریانوں کو سمجھ لیجئے سکیڑتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خون کا فلو ٹھیک نہیں رہے گا اور آبویسلی دل کا عارضہ ہو سکتا ہے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اب یہ فیٹ جو ہے لینی بھی ہے کیونکہ آپ کے سارے میٹابولک پروسیسز اس سے چل رہے ہیں، بٹ کون سی فیٹ لینی یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ڈائٹ میں وہ پریفرنس کون سی لیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا ایل ڈی ایل کولیسٹرول بڑھے نا اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول بڑھ جائے. اچھا ہمیں تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اچھے خاصے 30-40 سال پہلے اگر ہم بات کریں تو دیسی گھی جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا گھروں میں.
پھر لوگوں کو لگایا گیا بناسپتی گھی کی طرف کہ آپ اس کی طرف آ جائیں, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اس سے بہتر ہے اس لیے, پھر اس کے بعد بناسپتی گھی سے بھی ہٹا کے ہمیں کوکنگ آئل کی طرف لے کر آ گئے. اب واپس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی دیسی گھی کی طرف چل جاؤ وہی اچھا تھا. اب ہمیں تو بتا دیں کہ اس میں سے کون سا اچھا, ہم کیسے پاسے جائیں؟ جی بالکل, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ نے جو پوچھا. اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے. پہلے زمانے کے اندر اور آج کے زمانے کے اندر فرق یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بہت بدل چکا ہے. پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان تھا. جو وہ کھاتے تھے وہ خیر سے اس کو کنزیوم بھی کرتے تھے ان دا فارم آف ایکسرسائز. پیدل چلنا, جی بالکل. اب تو چھوٹا سا ایک آپ نے لینا ہے کوئی سودا بھی تو آپ گاڑی پہ جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اب جو کنسیڈرنگ جو ہمارے چیلنجز ہیں اس وقت کے, جس میں کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل بڑھتا جا رہا ہے. زیادہ تر دیکھیے کہ اب بچوں میں اسکرین واچنگ ہے, وہ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے, کھیل کود سے وہ بالکل دور ہیں. لائک وائز جو ایڈلٹ ایج گروپ ہے, بیکاز آف دیئر مینی ریزنس, ان کا ورک سٹائل اور سب وہ اگین سیڈنٹری لائف سٹائل زیادہ پریڈومیننٹ ہے. تو اب اس صورت کے اندر جب آپ کو فیٹ لینی ہے یا جو انرجی کا مین سورس ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں اگر دیسی گھی کہا جاتا تھا تو وہ دیسی گھی کنزیوم ہوتا تھا, لیکن اگین وہ لوگ ایک ماڈریشن میں لوگ کھاتے تھے چیزیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے جو کرنٹ ایرا کے اندر جو اوور دا کاؤنٹر چیزیں موجود ہیں اس کے اندر جو فیٹ یوز کی جا رہی ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, اور یہ دیسی گھی بھی سیچوریٹڈ فیٹ ہے. تو سمجھ لیجئے کہ فار ایگزامپل آپ گھر میں دیسی گھی کھا رہے ہیں اور یہ جو اوور دا کاؤنٹر چیزیں آپ پروسیس فوڈ کے طور پہ کھا رہے ہیں جس میں بیکری آئٹمس ہیں, تو وہ سیچوریٹڈ فیٹ ایڈ ہو رہی ہے آپ کے اندر. جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 20 to 30% آف یور ڈائٹ شوڈ بی فرام فیٹ, اور اس میں لیس دین 7% سیچوریٹڈ فیٹ ہونی چاہیے. اور یہ جو لیس دین 7% سیچوریٹڈ فیٹ جسے آپ ایک فارم جسے آپ دیسی گھی کہتی ہیں, یہ خوراک میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری کر دیتی ہے, تو اس کو اوپر سے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس یہ کچھ ڈاکٹرز آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی اب دوبارہ سے جو ہے دیسی گھی لے لیں, وہ صحیح ہے, وہ دیسی گھی لینا چاہیے. جی دیسی گھی لے سکتے ہیں بٹ ان ماڈریشن. میں نے جس طرح بتایا کہ سیچوریٹڈ فیٹ کی کوانٹٹی ایز پر دا گائیڈ لائنس شوڈ بی لیس دین 7% آف یور ڈائٹ, یعنی ٹوٹل 20 to 30% آف دا فیٹ جو آپ اپنی ڈائٹ میں کنزیوم کر رہے ہیں اس میں لیس دین 7% ہونا چاہیے. اچھا, تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آلریڈی انڈا کھا رہے ہیں, آپ اپنی سیچوریٹڈ فیٹ لے رہے ہیں میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹ سے, تو اس میں سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہے جو آپ کی یہ 7% پوری کر دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں یہ سو آپ کو ایڈیشنل یہ جو دیسی گھی ہے اس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی, کیونکہ آپ کا لائف سٹائل اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے. جس طرح بہت سارے بچے ینگسٹرز آتے ہیں, وہ آ کے جب مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹرینتھ ایکسرسائز کرتے ہیں, وی ڈو جم, ہم اس میں مسل اسٹرینتھننگ اینڈ ٹریننگ کر رہے ہیں, جس میں کہ ان کا کارڈیو میٹابولک ریٹ جو ہے وہ آبویسلی وہ انکریز کر رہے ہیں بیکاز آف دا ایکسرسائز. تو میں ایسے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ینگر ایج گروپ کے اندر آتے ہیں, میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں بٹ ان ماڈریشن. بہت صحیح بات ہے. ایک بریک لیں گے, مگر بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بات یہاں پہ اس کیونکہ ٹاپک کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. صحیح بات ہے, گاؤں میں دیسی گھی کھایا جاتا ہے, رورل ایریاز میں کھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیوں کھایا جاتا ہے؟ وہاں کی عورتیں کھیت کاٹتی ہیں, جا کے ساری کھیتی باڑی کرتی ہیں, عورتیں کرتی ہیں, مردیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے پورے کھیت دیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں, وزن اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے پالتی ہیں, گھر کے کام کرتے ہیں, فرش بناتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس طریقے کی محنت آپ کر رہے ہیں تو آپ سیچوریٹڈ فیٹ اگر دیسی گھی استعمال کریں تو وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان نہیں ہوگا. شی از ٹو مچ رائٹ. آج تک اس قسم کی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں مگر کیوں نہیں کھانا, یہ بات کرنا زیادہ ضروری تھا. اور کن لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے, کون کھا سکتا ہے, اس پہ بات کی آج. ویری امپورٹنٹ ریل, سیو اٹ. اوکے, پروفیسر ہنا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر غذائیت ہیں, اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ تیلوں کے جو استعمال سے ہمارے لیے جو نقصان ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں, ہمارے جسم میں, وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. اچھا, ہم کنولا آئل کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیں گے, ٹھیک ہے, سن فلاور کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے, ان میں سے کون سا بہتر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل. اب اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کریں کہ ڈفرینٹ آئلس کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنس ہیں, جس میں سیچوریٹڈ, انسیچوریٹڈ اینڈ پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز آتے ہیں, جو کہ یہ بیسیکلی کمپوز کرتے ہیں ان فیٹس کو. اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح دیسی گھی کی, تو یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, اور اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر اس کو آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے, اور سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ جم جاتا ہے. اور دوسرا جو آ جاتا ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ, پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ, یہ پلانٹ بیسڈ آئلس ہیں جو کہ روم ٹیمپریچر کے اوپر اپنی شکل کو مینٹین رکھتے ہیں. اگر ان کی کمپوزیشن اور افادیت پہ بات کی جائے تو جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس ہیں وہ لیٹسٹ تحقیق, بلکہ ہمیشہ کی تحقیق سے یہ ثابت کرتی ہے
کہ یہ بہترین آئلز ہیں جو کہ یوز کیے جائیں. اچھا. کیونکہ یہ وہ آئلز ہیں جو نہ صرف آپ کی باڈی میں جا کر آپ کی جو ڈفرینٹ جیسا میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ آپ کے جو آرگنس ہیں, آپ کی اسکن ہے, اینڈ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ اسکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس کی کمپوزیشن اگر آپ دیکھیے تو وہ فیٹس سے بنی ہوئی ہے, جس کو ہم فاسفولپڈ لیئر کہتے ہیں. تو اس کی کمپوزیشن اٹس کلوزسٹ ٹو دا مونو انسیچوریٹڈ آئلس. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیجیے جب آپ یہ آئل کھائیں گے تو یہ باڈی آپ کی پہچانے گی اور اس کو وہ ہضم بھی کرے گی. لیکن اگر آپ جس طرح پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ مسٹرڈ آئل کہا جاتا ہے, اور مونو انسیچوریٹڈ کے اندر آپ اولیو آئل کو کہتے ہیں, تو یہ وہ آئلس ہیں, دونوں کے دونوں ہی ہیلتھ بینیفٹس ہیں ان کے. لیکن جو ہمارا کنونشنل کوکنگ سٹائل ہے اس کے اوپر کون سا آئل سٹیبل رہتا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوکنگ کیسے ہوتی ہے, ہم ہائی ہیٹ پہ کھانا پکاتے ہیں, ہم لو ہیٹ پہ کھانا نہیں پکاتے. تو جب آپ ایک سیچوریٹڈ فیٹ لیں گے وہ بھی برن ہو جاتا ہے, یعنی وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو سم ٹاکسک مٹیریل جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. لائک وائز مونو انسیچوریٹڈ فیٹ اور یہ جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان کو بھی جب آپ بہت ہائی ہیٹ پہ پکاتے ہیں تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو سم مٹیریل وچ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اچھا, بھی جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سرسوں کا تیل وغیرہ شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تو کھایا اس طریقے سے جاتا ہے نا کہ پہلے ان کو کھانے تیل پکانے کے لیے استعمال کرنا تو پہلے اس کو کڑھائی میں لہسن یا کوئی پیاز ڈال کے اس کو ساڑا جائے گا, جب اس کو ہیوی ہیٹ پہ پکایا جائے گا اس کے بعد وہ تیار ہوتا ہے, اس کی اسمیل نارمل ہوتی ہے اور وہ پھر ایک تیل والی فارم بنتا ہے جس میں جا کے لوگ کھانا پکاتے ہیں. موسٹلی سب کے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے یا ہمارے لیے غلط ہے؟ میں اب یہ آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنی چاہوں گی آج اس پروگرام سے کہ جب آپ مسٹرڈ آئل کو برن کرتے ہیں ہائی ہیٹ کے اوپر اور اس میں آپ ایک وہ جو ڈال دیتے ہیں لہسن کی توری ڈالتے ہیں جسٹ ٹو کل اٹس اسمیل, تو یہ اگر آپ اس کی بعد میں کمپوزیشن کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر روسک ایسڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ یورک ایسڈ, اٹ از روسک ایسڈ وچ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اچھا. سو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ کائنڈلی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں مسٹرڈ آئل تو اس کو برن نہ کریں. اچھا. ٹھیک ہے, اس کو نیچرل فارم میں استعمال کیجیے. لائک وائز اولیو آئل ہے, اس کو بھی آپ اگر بہت ہائی ہیٹ پر پکائیں گے تو یہ برن ہو جاتا ہے. اچھا, اس کو بھی آپ نے استعمال اس طرح نہیں کرنا, اس کو آپ ویسے ہی اس طرح استعمال کیجیے جیسے سوتے کرنے کے لیے. فار ایگزامپل سوتے کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ پین کو تھوڑا گرم کر کے اس کو ایک طرف کر لیجیے, جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو سبزیاں اس پہ ڈالیں اور اس وقت آئل ڈال کے ہلکا سا ہلائیں اور سائڈ پہ کر دیں. پہلے نہیں ڈال کے اس کو پلیز ہائی ہیٹ پہ نہ پکائیں, وہ جل جاتا ہے. پھر آ جاتی ہے بات کنولاز کی. کنولاز بھی مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہیں, بٹ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہے. جتنی لیول آف کوکنگ ہم جس ہائی ہیٹ پہ کرتے ہیں کنولاز ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ٹو ہائی ہیٹ. اچھا. سو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ نے اپنی کنونشنل کوکنگ کو میں کوئی تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو چاہے اس کو کنولا پریفر کریں آپ. اوکے. یہ پلانٹ بیسڈ آئلس ہیں اینڈ اگین اس کو پروسیس تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو ہیلتھ کی افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر ریکمنڈیشن ہے؟ جی ریکمنڈیشن ہے. اور اگر آپ لیٹسٹ اسٹڈیز پڑھیے تو اس میں ہارٹ ہیلتھ یعنی ڈسلپیڈیمیا جسے آپ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہارٹ ڈیزیزز کے اندر پیشنٹس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کنولا یوز کریں, بٹ اگین اٹ شوڈ بی ان ماڈریشن. اچھا, اب ماڈریشن میں ہلکی پھلکی تری چلے گی. اب کوئی نہاری کھا رہا ہے, آلو گوشت پکائے گھر میں, تھوڑا سا تو تری چلتی ہے, اس کا پھر وہ مزہ تو کوئی نہیں آتا. کیا کبھی کبھی یہ چلے گا, یہ تری کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جناب, میرا تو ایک سمپل سا فارمولا ہے, میں سب کو اسی طرح ہی سمجھاتی ہوں کہ یہ جو ایکسٹرا تری ہے یہ دو جگہ جمتی ہے. ایک جمے گی آپ کی شریانوں کے اندر اور دوسرا آپ کے کچن کے ڈرین کے اندر. تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا اپنے ہی پاکٹ پہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں. آپ کم ڈالیے. اگر آپ فرض کریں 4 سرونگ سپونز ڈالتے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے تو اس کو کم کر کے 2 پہ لے آئیے, اس کو 1 پہ لے آئیے. یقین مانیے اس کے آپ کی جو کھانے کی جو غذائیت ہے اس پہ آئل زیادہ ڈالنے سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ابھی, ٹھیک ہے, مگر ایک بریکنگ نیوز ہے تھوڑی سی, وہ ضروری ہے آپ کے لیے, تو پلیز واپس آئیے گا.